الحمد لله لوليه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والأنام وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق الله العظيم. برادران اسلام، معزز سامعین کرام، لائق تعظیم تکریم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت کا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو اپنے دربار میں جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی. بارگاہ الہی میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی میری حاضری اور آپ تمام لوگوں کی حاضری کو اس رنگ میں قبول فرمائے کہ ماضی کے سارے گناہوں کے معافی کا ذریعہ بن جائیں. آمین. برادران اسلام، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. اس آیت کریمہ کی روشنی میں مجھے یہ بات عرض کرنی ہے کہ ماہ رجب اسلامی مہینوں کے اعتبار سے 7واں مہینہ ہے. اس مہینے کی فضیلت، اس مہینے کی اہمیت شرعی اعتبار سے کیا ہے اور تاریخی اعتبار سے کیا ہے، اور اسی طرح ماہ رجب کے اندر پائے جانے والے منکرات، بدعات، رسومات و خرافات کیا کیا ہیں، اور اسی طرح ہم مسلمانوں کو ماہ رجب کے اندر کیا کیا کام کرنا چاہیے اور کیا کیا کام نہیں کرنا چاہیے، ان ساری چیزوں کو اسی آیت کریمہ کی روشنی میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. آئیے قرآن کریم میں ہم تمام کے پروردگار عالم اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ان عدت الشہور، یقیناً مہینوں کی تعداد، عند اللہ، اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک 12 شہرا، 12 مہینے ہیں. یہ 12 مہینے کب سے ہیں؟ کب اللہ تبارک و تعالی نے ان 12 مہینوں کی تخلیق کی؟ کب اللہ تبارک و تعالی نے ان 12 مہینوں کو بنایا؟ کب سے اللہ تبارک و تعالی نے سال کے 12 مہینوں کو پیدا کیا؟ اسی آیت کریمہ میں آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یوم خلق السماوات والارض. وہ مجھ پر ایمان رکھنے والوں، وہ قرآن کریم پر ایمان رکھنے والوں، وہ میرے نبی کی رسالت کو تسلیم کرنے والوں، وہ قضاء و قدر کے فیصلے کو ماننے والوں، وہ جنت و جہنم پر یقین رکھنے والوں، آؤ میں نے قرآن کریم میں ساری چیزوں کا تعلیم دے دیا ہے. یوم خلق السماوات والارض، میرے بندے جس وقت میں نے زمین و آسمان کو بنایا، 12 شہرا، اسی وقت میں نے سال کے 12 مہینوں کو بھی بنایا. یوم خلق السماوات والارض، میرے بندے جس وقت میں نے زمین و آسمان کی تخلیق کی، 12 شہرا، اسی وقت میں نے سال کے 12 مہینوں کی بھی تخلیق کی ہے. یوم خلق السماوات والارض، میرے بندے جس وقت میں نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، 12 شہرا، اسی وقت میں نے سال کے 12 مہینوں کو بھی پیدا کیا. یعنی میرے بندے جب میں نے زمین و آسمان کو بنایا، صرف دنیا میں پانی کی
کے اوپر زمین کو بچھایا تھا، ابھی میں نے زمین کے اوپر یہ رنگ و بو کو نہیں بسایا، ابھی دنیا میں زمین کو سجایا نہیں تھا، صرف پانی کے اوپر زمین کو بچھایا تھا، ابھی نہ زمین میں آدم آئے تھے اور نہ کوئی اور چیز کو میں نے بھیجا تھا، اسی وقت میں نے سال کے 12 مہینوں کو بھی بنایا۔ مسلمانوں، میرے اور آپ کے رب اللہ تبارک و تعالی ہم ایمان والوں کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ میرے بندے، میں نے سال کے 12 مہینوں کو اسی وقت سے بنایا جب میں نے زمین و آسمان کو بنایا۔ میرے بندے، کبھی تم اپنے دل و دماغ کے اندر یہ خیال بھی آنے نہ دینا کہ سال کے 12 مہینے انسانوں کا بنایا ہوا ہے، نہیں نہیں، یہ تمہارے رب کا بنایا ہوا ہے۔ مسلمانوں، سال کے 12 مہینے ہونا یہ کسی سائنسدان کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ مسلمانوں، سال کے 12 مہینے ہونا یہ کسی مورخین کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ سال کے 12 مہینے ہونا یہ امریکہ اور یورپ کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ سال کے 12 مہینے ہونا یہ دنیا کے کسی ہوشیار آدمی کا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ میرے اور آپ کے رب اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے کہ سال کتنے مہینوں کا ہونا ہے، مہینہ کتنے ہفتوں کا ہونا ہے، ہفتہ کتنے گھنٹوں کا ہونا ہے، گھنٹہ کتنے منٹوں کا ہونا ہے، منٹ کتنے سیکنڈوں کا ہونا ہے۔ یہ سب میرے اور آپ کے رب پروردگار عالم کا بنایا ہوا ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 شہرا فی کتاب اللہ، 12 مہینے مقرر ہے، اور یہ مقرر ہونا، سال کے 12 مہینے متعین ہونا اسی وقت سے ہے یوم خلق السماوات والارض، جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ اور مسلمانوں، اسی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا، منہا اربعۃ حرم، کہ میرے بندے سال کے ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو میں نے افضل بنایا ہے، سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو میں نے محترم بنایا ہے، احترام والا بنایا ہے۔ لوگوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ جسے چاہے افضل بنائے، جسے چاہے مفضول بنائے، یہ اللہ کی اختیار میں ہے۔ اللہ جسے چاہے اعلیٰ بنائے، اللہ جسے چاہے ادنا بنائے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ سال کے 12 مہینوں کو بنانے والا اللہ، سال کے 12 مہینوں کی تخلیق کرنے والا اللہ، سال کے 12 مہینوں کو پیدا کرنے والا اللہ، اسی لیے اللہ کو اختیار ہے کہ ان سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو بھی افضل بنانے والا اللہ، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو بھی اعلیٰ بنانے والا اللہ۔ اللہ نے فرمایا، منہا اربعۃ حرم، کہ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے کو میں نے افضل بنایا ہے، باقی 8 مہینوں کو میں نے مفضول بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی فرمان ہے، اور یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ جس طرح دنیا میں مالک کمپنی اور کارخانے والے کوئی چیز تیار کرتے ہیں تو مالک کارخانہ اور مالک کمپنی کو اس بات کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ جس چیز کو چاہے اعلیٰ بنائے، جس چیز کو چاہے ادنا بنائے، جس چیز کی چاہے قیمت کو بڑھا دے، جس چیز کی چاہے قیمت کو گھٹا دیں۔ یہ مالک کارخانہ اور مالک کمپنی کو اختیار ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی کمپنی کے اندر ان کی حکم سے یہ ساری چیزیں تیار کی گئی ہیں۔ لوگوں، زمین و آسمان کو بنانے والا اللہ، اور زمین و آسمان میں سال کو بنانے والا اللہ، سال کے 12 مہینوں کو متعین کرنے والا اللہ، اور
ان 12 مہینوں سے بھی 4 مہینوں کو افضل بنانے والا اللہ. یہ اللہ کو اختیار ہے. لوگوں انسانوں کو بنانے والا کون؟ اللہ. انسانوں کی تخلیق کرنے والا کون؟ اللہ. انسانوں کو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ. تو اللہ کو اختیار ہے کہ انسانوں میں سے کسی کو اعلیٰ بنا دے, کسی کو افضل بنا دے. آپ دیکھیے انسانوں ہی میں سے انبیاء علیہ السلام کی جماعت کو دیکھ لے. اللہ نے سب سے افضل بنایا. انبیاء کے بعد صحابہ کرام کی جماعت کو دیکھ لے, اللہ نے سب سے افضل بنایا. پھر انبیاء کے بعد اللہ کے نیک بندوں کے مرتبے کو دیکھے, اللہ نے اعلیٰ بنایا. اللہ جسے چاہے افضل بنا دے, جسے چاہے مبذول بنا دے. یہ اللہ تبارک و تعالی کی اختیار میں ہے. اسی طرح آپ دیکھیں انسانوں ہی میں سے اللہ نے کسی کو خوبصورت بنا دیا, انسانوں ہی میں سے اللہ نے کسی کو بدصورت بنا دیا, انسانوں ہی میں سے اللہ نے کسی کو مال و دولت دے کر مالدار بنا دیا, اور کسی کو اللہ تبارک و تعالی انسانوں ہی میں سے غریب اور مفلس اور لاچار بنا دیا. یہ اللہ کی مرضی ہے, کیونکہ بنانے والا اللہ, پیدا کرنے والا اللہ, تخلیق کرنے والا اللہ, انسانوں کی زندگی کے روزی روٹی کا مالک اللہ. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان 4 مہینوں کو میں نے افضل بنایا ہے, اور وہ 4 مہینے یہ ہیں ذی قعدہ, ذی الحجہ, محرم, اور اسی طرح رجب کا مہینہ ہے جو چل رہا ہے. اللہ نے سال کے 12 مہینوں میں سے ان 4 مہینے کو افضل بنایا, باقی 8 مہینے کو اللہ تبارک و تعالی نے مبذول بنایا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے, معرف القرآن میں حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان 4 مہینوں میں مسلمانوں کو 2 حکم دیے ہیں. ایک یہ حکم کہ ان 4 مہینوں کا احترام کیا جائے, دوسرا یہ حکم کہ ان 4 مہینوں میں قتل و قتال کو حرام قرار دیا ہے. اسی طرح حضرت مولانا شفیع عثمانی صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی ہی کتاب معرف القرآن کے اندر اس بات کو لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ 2 حکم دیے تھے ان 4 مہینوں کے اندر, کہ ایک ان مہینوں کا احترام کیا جائے, دوسرا کس مہینے میں قتل و قتال حرام ہے, تو یہ دوسرا حکم منسوخ ہو چکا ہے. لیکن پہلا حکم کہ ان مہینوں کا احترام کرنا چاہیے یہ اپنی حالت پر باقی ہے. اسی طرح ابن عادل حنبلی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب تفسیر اللباب کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ اس بات پر پوری امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک رجب کا مہینہ محترم مہینہ ہے. اسی طرح پوری امت مسلمہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ رجب کے مہینے کا احترام کیا جائے. اب جو امت مسلمہ میں سے رجب کے مہینے کا احترام نہیں کرتا, رجب کے مہینے کی قدر نہیں کرتا, رجب کے مہینے کو فضیلت والا مہینہ نہیں سمجھتا, فرمایا وہ انسان سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کی نظر میں باغی, مجرم اور گنہگار ہے. اور دوسرے نمبر پر پوری امت مسلمہ کی اجماع کے خلاف جانے کی وجہ سے یہ شخص پوری امت مسلمہ کی نظر میں بھی مجرم, گنہگار اور باغی ہیں. لیکن سوال ہوتا ہے کہ اس مہینے کا احترام کیسے کیا جائے, تو فرمایا گیا ماہ رجب کا احترام یہ ہے
کہ جس طرح آپ دوسرے مہینوں میں نیک اعمال کرتے تھے، اب ماہ رجب کے اندر ان اعمال میں اضافہ کر دینا، یہ ماہ رجب کا احترام ہے۔ جس طرح آپ اور مہینوں میں آپ گناہ کرتے تھے، شراب پیتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، دوسروں کے ماں بیٹیوں کو تارتے تھے، ان سارے گناہوں کو چھوڑ دینا رجب کے مہینے میں، یہ رجب کے مہینے کا احترام ہے۔ اور جو بندہ احترام کرتا ہے، فرمایا گیا اسے یہ ملے گا کہ رجب کے مہینے میں جو بھی اعمال کریں گے ان اعمال کے اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالی بڑا کر دیں گے۔ یا اس بات کو یوں سمجھیے کہ اعمال کے اجر و ثواب زمان و مکان اور وقت کے بدلنے کی وجہ سے بڑھ جاتے ہیں۔ ہم جو عمل کرتے ہیں، جو نیک اعمال کرتے ہیں، یہ زمان و مکان اور وقت کے بدلنے کی وجہ سے ان اعمال کے اجر و ثواب بھی بدل جاتے ہیں۔ جیسے مثال دیتا ہوں کہ آپ ایک نماز گھر کے اندر پڑھیں، چاہے وہ ظہر کی نماز ہو، اگر اس ایک نماز کو آپ اپنے گھر میں پڑھتے ہیں تو ایک ہی نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ وہی ایک نماز آپ محلے کی مسجد میں ادا کریں، اب آپ کو 25 نمازیں پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ وہی ایک نماز آپ محلے کی مسجد نہیں بلکہ جامع مسجد میں ادا کریں، اب آپ کو 500 نمازیں پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ وہی ایک نماز جامع مسجد نہیں بلکہ مسجد اقصی، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ادا کریں، اب آپ کو 5000 سے لے کر 50,000 کی سوا روایتیں ہمیں ملتی ہیں کہ آپ کو ایک نماز کے بدلے 5000 سے لے کر 50,000 کے اجر و ثواب ملیں گے۔ اور ایک ضعیف روایت کے اندر ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ وہی ایک نماز آپ مسجد اقصی، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں بلکہ مسجد حرام بیت اللہ میں پڑھیں، آپ اس ایک نماز کے بدلے میں 1,00,000 نمازیں پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ مسلمانوں، یا صرف جگہ کے بدلنے کی وجہ سے نماز وہی ایک ہے لیکن گھر میں پڑھو 1 ثواب، وہی نماز مسجد میں پڑھو 25 ثواب، وہی نماز محلے کی جامع مسجد میں پڑھو 500 اجر و ثواب مل رہے ہیں، وہی نماز مسجد اقصی، مسجد نبوی میں پڑھو، آپ کو 5000 سے لے کر 50,000 نمازیں پڑھنے کے برابر اجر و ثواب ملے گا۔ وہی نماز آپ کعبۃ اللہ میں پڑھو، آپ کو 1,00,000 نمازیں پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح عام دنوں میں روزہ رکھو، ایک ہی روزہ رکھنے کا اجر و ثواب ملے گا۔ وہی روزہ آپ دوسرے دنوں میں مثال کے طور پر یوم عاشورہ کے دن رکھو، وہی روزہ آپ 9 ذی الحجہ کو رکھو، وہی روزہ آپ ماہ رمضان المبارک میں رکھو، اجر و ثواب بدل جاتے ہیں، اجر و ثواب بدل جاتے ہیں۔ صرف زمانے کے بدلنے کی وجہ سے نیک اعمال کے اجر و ثواب بڑھ جاتے ہیں۔ اسی طرح ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے یہ روایت کرتے ہیں کہ جس طرح زمان و مکان اور وقت کے بدلنے کی وجہ سے نیک اعمال کے اجر و ثواب بڑھ جاتے ہیں، اسی طرح ان مہینوں میں زمان و مکان اور وقت کے بدلنے کی وجہ سے جو گناہیں ہیں، جو خطائیں ہیں، جو منکرات ہیں، جو بدعات ہیں، جو خرافات ہیں، جو رسومات ہیں، ان کی شدت اور ان کی قباحت بھی بڑھ جاتی ہے۔ آپ عام دنوں پہ شراب پی رہے تھے لیکن ماہ رجب میں
پینا اب زیادہ آپ کو گناہ ملے گا۔ عام دنوں میں جھوٹ بولتے تھے، کم از کم ماہ رجب میں جھوٹ نہ بولو، لیکن ماہ رجب میں بھی جھوٹ بول رہے ہو تو پھر اس گناہ کی برائی اور شدت اور قباحت بڑھ جاتی ہے۔ یہ سب ماہ رجب کی شرعی حیثیت ہے کہ شریعت کی نظر میں اللہ نے یہ فرمایا کہ ماہ رجب احترام والا مہینہ ہے، ماہ رجب ایک فضیلت والا مہینہ ہے، ماہ رجب کی ایک اہمیت ہے، اس لیے اللہ نے شریعت مطہرہ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ماہ رجب کا احترام کرو، ماہ رجب کا احترام کرو۔ احترام کا مطلب یہ ہے کہ ماہ رجب میں نیک اعمال میں اضافہ کر دینا اور برے اعمال سے توبہ کر لینا، یہ ماہ رجب کا احترام ہے، اسے ماہ رجب کی شرعی حیثیت کہتے ہیں۔ آگے یہ بتلانا ہے ماہ رجب کی تاریخی حیثیت کیا ہے۔